ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگ احد کے اندر شہید ہوئے، اور اس جنگ کے اندر آپ شہید ہوئے تو نبی پاک نے دیکھا کہ حضرت جابر جس نے اپنے والد کی جدائی برداشت کی تھی نا کہ آپ کے چہرے پہ اس تو بعد مسکراہٹ نہیں آئی، میرے آقا نے حضرت جابر علیہ السلام نے بلایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جابر میں دیکھ لیا کہ تم پریشان نظر آ رہے ہیں۔ حضرت جابر نے کہا میں اپنے باپ کی بڑی یاد آ گئی، وہ جنگ احد کے اندر میرا باپ شہید ہو گیا، نبی پاک نے بلا کے ارشاد فرمایا الا اخبرک ما قال اللہ لابیک، اے جابر میں تنہیں یہ نہ دسا کہ جس ویلے میرا باپ شہید ہو کے رب تعالیٰ دی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے کہ میرے رب نے اس نے کی گلا کی کہ تیرے رب نے تیرے باپ کے اندر کی گلا ہو جائے۔ اجے بھی بندہ آکے کہ نبی ہوئی میں گیا کوئی نبی جو چھوٹیاں گلا دس فرما دیا، میرے آقا نے شاہ فرمایا الا اخبرک ما قال اللہ لابیک، جابر میں نے دسا نہیں تیرے تے تیرے باپ کے اندر آپس میں تیرے باپ تے تیرے رب کے اندر کی گلا ہو جائے۔ فرمایا پہلی خوشخبری افلا ابشرک بما لقی اللہ بہ ابیک، کہ میرے رب نے تیرے باپ کے نال ملاقات فرمائی ہے۔ اگلے حدیث الفاظ سنیا، فرمایا کہنا نہیں کہ میرے آقا حضرت جابر نے دس رہے کہ تیرے رب نے تیرے باپ کے اندر کی گلا ہوئی، فرمایا پہلی خوشخبری تے اے رب نے ملاقات کی، دوسری خوشخبری فرمایا ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب، فرمایا اس رب کی شان ہے کہ رب بغیر حجاب کو بغیر پردے کو کسی سے گل نہیں کرتا، کسی نال گل کرتا ہے پردے کے اندر رہ کے گل کرتا ہے۔ ما کلم اللہ احدا قط، کسی نال رب گل نہیں کرتا، لیکن جب تیرے باپ کی باری آئے گی نا وکلم اباک کفاحا، رب نے بغیر پردے کو تیرے باپ نال ملاقات کی گل فرمائی ہے۔ تیرے باپ کا رب تعالیٰ نے بغیر پردے کو بغیر حجاب کو تیرے باپ نال رب نے گلا فرمائی ہے۔ جابر نے اتنی خوشخبری سنی نا پوچھنے لگے کہ جڑیاں گلا ہو جان وہ گلا بھی دس صحابہ دا عقیدہ ہوندا کہ نبی نوں پتہ کوئی نہیں، تو صحابہ نے یہ سوال کرنا سی نہیں، حضرت جابر کہہ رہے کہ میں یہ تے دسو کہ میرے رب تے میرے باپ یا آپس دے اندر گلا کی ہو جانے۔ ہن توجہ کرے میں آقا دی حدیث پڑھ رہا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس ویلے تیرا باپ تے تیرا رب آپس گلا کر رہے سن، رب تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا یا عبدی، اے میرے بندے، کہ قربان علیہ اس بندے دی بندگی تو جنہوں رب آپ فرمائے اے میرے بندے۔ محبوب اگر کسی نے کہہ دے نا اے میرا محبوب ہے تے محبوب وہ جی خوش ہو جاتا ہے، میرے محبوب نے مینوں محبوب تے کہہ رہے نا جنہوں رب آپ کہہ رہے اے میرے بندے، اس بندگی دا کیسا عالم ہوئے گا اور کیسا پیارا بندہ جن رب آپ آکے یا عبدی اے میرے بندے۔ حضرت جابر میرے آقا شاہ فرمانے جابر تیرے باپ نو تیرے رب نے کیا یا عبدی اے میرے بندے، تمنا علیہ اوتی کا، اے میرے بندے دس تیری کوئی تمنا ہوئے، تیری کوئی آرزو ہوئے، کوئی تیرے دل کی خواہش ہوئے، اپنے رب نے دس دس تیری خواہش کو پورا فرما دے۔ حضرت جابر میرے آقا فرما رہے کہ تیرے رب تیرا میں ارشاد فرما رہے کوئی تیری تمنا ہوئے تو دس تیری تمنا میں پورا کر دیا گا۔ کہ حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے مولا اگر میری تو خواہش کو پورا فرمانا چاہ رہا یا ربی تحیینی، مولا میں نے ایک باری پھر دنیا لی زندگی عطا۔ اچھا شہید تے زندہ ہے لیکن ایتھے جڑی زندگی دی گل ہو رہی نا وہ دنیا دی عارضی زندگی ہے۔ ہن حضرت جابر کے والد کہہ رہے مولا اگر تو میرے دل کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے یا ربی تحیینی، مولا میں نے زندگی عطا کر فاقبل فیک ثانیۃ، کیا کہ مولا ایک باری میں زندگی عطا کر میں پھر تیری راہ کے اندر شہید ہو جاؤں گا۔ ایسی خواہش ہے مولا ایک باری پھر زندگی عطا کر میں پھر دوبارہ تیری راہ کے اندر شہید ہو کے آنا چاہنا۔ لیکن تو گل
ارشاد فرمایا انہم سبق منی انہم الیہا لا یرجعون۔ اے عبداللہ میرا بنایا قانون قاعدہ ہے کہ میں جب ایک باری زندگی دے دے دوبارہ اس کو میں دنیا نہیں بھیجتا، زندگی صرف ایک باری ہوتی ہے۔ اے توجہ کریں کہ ساٹھے نا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ عقائد کو تباہ کر لینے اے جڑے ساڑھے گھر کے اندر اتنا ٹی وی لگے نا اتنے میں اکثر ایک دوسرا بچہ کو یہ سماعت کیتا ہے وہ کہتے ہوئے جی دوسرے تیجے جنم کے اندر این کے گلا سنن لگ دیا نا یار جو رب قرآن چ کہہ رہا ہے انہم سبق منی انہم الیہا لا یرجعون۔ ایک بار زندگی دینا دوبارہ میں دنیا میں نہیں کرتا، یہ ساڑھے عقائد کو برباد کر رہے ہیں، ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں سے یہ لفظ کیوں آ رہے ہیں جو قرآن کے خلاف وجہ اساں نے بچوں قرآن آپ نے سکھایا، اس وجہ سے گلا آ رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے عبداللہ تیری خواہش میں پورا کر دیا گا، لیکن میرا بنایا قاعدہ قانون ہے کہ میں جو ایک بار زندگی دنیا میں دے دوں دوبارہ ان میں زندگی نہیں دیتا، دوبارہ ان میں دنیا میں نہیں بھیجتا۔ اتنی گل ہوئی نا حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے مولا تیرا اصول میرے سر کھاتے، تیرا بنایا قانون میرے سر کھاتے، میں تسلیم کرنا وا، لیکن مولا میری پھر ایک خواہش ہے، وہ ایک خواہش ہے یا ربی فابلغ یو ورانی، مولا میں تو دنیا میں جا نہیں سکتا، میں تو لوگوں کو دس نہیں سکتا کہ میں شہید ہو گیا، رب تعالیٰ نے میرا کنیا موجہ لگائی نے میں نے رب نے کتنا فضل عطا کیتا ہے، میرے تے کتنی نعمت کی ہے، مولا میں دنیا میں دس نہیں سکتا، مولا تو دس دے کہ میرے رب نے کتنا میری موجہ لگائی نے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، رب نے فرمایا ولا تحسبن قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لوگوں شہید کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، میں شہید کو زندگی ایسی عظیم عطا کی تھی، فارغین بما آتاہم اللہ من فضلہ، میں عورت نے اتنا فضل کیتا ہے کہ وہ جنت کے اندر موجہ مار لیا کہ فارغین بما آتاہم اللہ من فضلہ، میں شہید میں ایسی زندگی عطا کی تھی کہ وہ دنیا سے موجہ مار رہا۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی کہ مولا میرا پیغام پہنچا دے، پھر رب تعالیٰ نے قرآن کے نال ایک پیغام پہنچایا کہ شہید اگر اللہ تعالیٰ جلال کے اندر شہید ہو جائے وہ جناب والا